اور ایک حصہ رکھا ہے اللہ نے تمہاری کھیتیوں پر، جس کو کہا جاتا عشر۔ اصل میں یہ عشر 10ویں حصے کو بولتے ہیں۔ یہ عشر کیا تھا؟ کھیتی میں جو پیدا ہوتا ہے اس کا 10واں حصہ تھا۔ 10 کونٹل میں 1 کونٹل، ٹھیک ہے؟ لیکن چونکہ اب دوائیں بہت لگتی ہیں، پانیاں بہت سب مول کے ہیں، پہلے تو سب بارش کے پانی سے کھیتی ہو جاتی تھی، یہ سلفر، جائم، ڈایا، یوریا یہ سب نہیں تھا۔ اب بہت زیادہ خرچہ کھیتی میں آ رہا، تو اس لیے علماء نے اس کو 20واں حصہ کر دیا ہے۔ 20 کونٹل میں 1 کونٹل۔ گیہوں ہے، دھان ہے، لائی ہے، گنا ہے، جو بھی تیری کھیتی کا ہے، جو بھی تیری کھیتی کا ہے، جیسے ہی کھیتی کٹ کے آئے 20واں حصہ ایمانداری کے ساتھ نکال دو، یہ تمہارا عشر ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ اللہ 8ویں پارے میں فرماتا ہے جس دن کھیتی کاٹو اسی دن اس کا حق بھی ادا کر دو۔ ذرا بول دو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس دن کھیتی کاٹو اس دن اس کا حق بھی ادا کر دو۔ رمضان شریف میں زکوٰۃ نکالنے کا نظام بنا لو، بڑا مزہ آئے گا، 70 گنا ملے گا، اور زکوٰۃ نکالنے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں بھائی، میں نے پہلے دن جب زکوٰۃ پہلی بار نکالی تو میری زکوٰۃ سینکڑوں میں نکلی، 200 400 500 جو بھی نکلے 600-700 روپے۔ الحمدللہ آج زکوٰۃ اس سے کتنی گنا زیادہ نکلتی ہے، تو مال بڑھا کہ گھٹا ہے نا؟ پہلے سینکڑوں میں نکلتی تھی، پھر ہزاروں میں نکلنے لگی، تو بھائی مال تو بڑھ ہی گیا نا، ہے نا؟ اور اللہ کرے گا لاکھوں میں بھی نکلے گی، اللہ برکت دیتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبت الی آخر۔ میرے بھائی اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایک سکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اس دانے کی طرح ہے جسے زمین میں ڈالتے ہو، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے اللہ پیدا کرتا ہے، اس کی طرح ہے 700 گنا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ چاہتا ہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور رمضان شریف آ رہا ہے، اس میں روزے مت چھوڑنا۔ ہاں، بعض آدمی پہلے روزے کو نا دوا کی پڑیا لے کے جیب میں ڈال لیتا ہے اور کھاتا پھرتا، اس سے وہ روزہ نہیں تو کہتا مولانا بڑی طبیعت خراب ہے، ایک پڑیا پورے رمضان دکھاتا تھا بڑی طبیعت خراب ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑی طبیعت خراب ہے، وہ ایک پڑیا میں پورا رمضان نکال دیا۔ ایک شخص بڑا امیر تھا، بڑی فیکٹریوں کا مالک تھا، بڑی فیکٹریوں کا مالک، امیر، اتنا امیر کہ کارخانے چلتے تھے، مگر اخلاق کا اچھا نہیں تھا، کنجوس تھا، بخیل تھا، بیوی بہت نیک تھی، سبحان اللہ۔ بیوی نیک ملنا بھی یہ اللہ کی رحمت اور اس کا انعام ہے۔ دوپہر کے وقت میں فیکٹری سے آفس سے آیا، کھانا کھا رہا تھا، فیکٹریوں کا مالک جب آفس سے آیا دوپہر کا وقت، نیک بیوی نے کھانا دیا، کھانا کھا رہا تھا، دروازے پہ کسی بھکاری نے سوال کر دیا، اللہ کے نام پہ کھانا دے دے۔ بدتمیز آدمی تھا، بد اخلاق تھا، گالیاں بکنا شروع کر دیا، او میرے کھانے کے ٹائم آ گیا، میرے لنچ کے ٹائم آ گیا، میرے آرام کے ٹائم آ گیا، 50 گنا ڈالی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ فرماتا ہے مانگنے والے کو جھڑکیاں نہ دو، نہ دینا ہے تو پیار سے منع کر دو، مگر اس کو جھڑکیاں نہ دے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے در پہ آیا ہے، کل کو تو کہیں اس قابل نہ ہو جائے کہ کسی کے در مارا پھرے۔ اس نے جھڑک دیا، گالیاں سنا دی اسے، روتا ہوا چلا گیا، مولا ایسی زندگی سے تو موت آ جاتی، اور مولا یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، اللہ کو اس کے یہ کام پسند نہیں آیا، گالیاں دینا تھا، اللہ کی ایسی لاٹھی پڑی کہ کاروبار میں اس کے بزنس میں گھاٹا ہونا شروع ہو گیا۔
ایک کارخانہ بکا، دوسرا بکا، تیسرا بکا، چوتھا بکا، پانچواں بکا، ایک ایک کر کے سارا کارخانہ بک گیا، ایک ایک کر کے سارا بینک بیلنس ختم ہو گیا، ایک ایک کر کے سارا مال بک گیا۔ حد یہ تھا جس گھر میں رہتا تھا وہ گھر بھی بک گیا، لیکن قرضہ تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا، قرضہ ہے کہ اس سے سبک دوشی حاصل ہی نہیں ہوتی۔ لوگوں ذرا اور کرو، جہاں امیر بہت بڑا تھا وہاں غریب بہت بڑا ہو گیا۔ اللہ کی لاٹھی پڑتی ہے تو چمڑی سونپ لیتی ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، مگر اس کی پکڑ سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے۔ وہ جلسے میں آنے والوں اتنا پریشان ہو گیا، اتنا پریشان ہو گیا کہ اس کا گھر بھی بک گیا، کارخانہ بھی بک گیا، مال بھی بک گیا، سواریاں بھی بک گئی، نوکر چاکر بھی ختم ہو گئے، پریشان ہو گیا۔ اپنی بیوی سے بولا، ہو میری بیوی، تو بڑی نیک ہے، میں کیا کروں، میرا سب کچھ ختم ہو گیا، میرے پاس تو اتنا بھی نہیں کہ میں تیرا خرچہ اٹھا سکوں۔ بیوی کو طلاق دے دیا۔ جب خرچہ نہیں اٹھا سکتا تو سنیے، بیوی کا خرچہ اٹھانا شوہر کے اوپر لازم ہے۔ اگر خرچہ نہ اٹھا سکے تو پھر شادی نہ کرے، وہ کہیں بھیک تھوڑی مانگے گی، اس کا خرچہ اٹھائے۔ حد یہ ہے کہ بچہ اگر پیدا ہو، توجہ کریں تو اس بچے کا مرد باپ ہوا اور عورت ماں ہوئی، لیکن اس بچے کا خرچہ اور دودھ کا ذمہ شوہر پر ہے، عورت پر نہیں ہے۔ اگر عورت کہے میں اس بچے کو دودھ پلانے کی اجرت لوں گی تو مرد کو دینا پڑے گی، ذمہ اس پر ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ، ذمہ اس پر ہے، دینا پڑے گی اجرت، جبکہ ماں ہے، وہ بے شک ماں ہے، مگر کفالت کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ بہت سے لوگ جابیں کرا رہے ہیں، عورتوں کی کمائیاں کھا رہے ہیں، اور بھائی اگر بے پردہ رہ کر کے عورت کما رہی ہے تو بھائی ایسی کمائی سے بنا کمائی کے بہتر ہے، پردے میں رکھ لے۔ اگر کہیں پردے میں رہ کے ورک کر رہی ہے تو خیر میں اس کے لیے کچھ نہیں کہتا، بھائی وہ ہو سکتا ہے، اگر شریعت کا لحاظ رکھ کر کے ہو رہا تو ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور بیوی کو طلاق دے دیا اور چلا گیا، اس کا تو گھر دری ختم ہو گیا نا، گھر دری ختم ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد یہ نیک عورت تھی، اس کا بڑے امیر کے گھر سے رشتہ آ گیا، بہت امیر کے گھر سے رشتہ آ گیا۔ رشتہ آیا تو اس نے، بیوی نے اس کی دوسرا نکاح کر لیا، شادی کر لی، چونکہ اس نے طلاق دے دی تھی۔ اب یہ نیک عورت تھی، رشتہ آ گیا، اچھا اس نے نکاح کر لیا، بہت امیر ملا، پہلے سے بھی زیادہ امیر مل گیا، زندگی پھر اچھی گزرنے لگی۔ نیت اچھی ہو تو اللہ ہمیشہ تیرے ساتھ اچھا کرے گا۔ دیکھیے پہلے اس کے ساتھ تھی تو امیر تھا، اس نے طلاق دے دیا، اس سے زیادہ امیر مل گیا۔ ایک دن دوپہر میں اس کا یہ دوسرا شوہر بھی کھانا کھا رہا تھا، ذرا توجہ سے سننا، اور یہ کھانا کھلا رہی تھی، وہی ماحول تھا، وہی سما تھا۔ دوپہر کے وقت میں آج پھر کوئی بھکاری آ گیا، اللہ کے نام پہ کھانا کھلا دو، مگر پہلا شوہر تو ظالم تھا، پہلا شوہر تو بد اخلاق تھا جو گالیاں دے پڑا تھا، لیکن یہ جو دوسرا نکاح کی تھی، یہ جو دوسری شادی کی تھی، جو اس کا دوسرا شوہر تھا، بڑا ہی نیک تھا، بڑا ہی عزت انکساری والا تھا، بڑا ہی مہمان نواز تھا، بڑا ہی غریبوں کا خیال کرنے والا تھا۔ جیسے ہی دروازے سے آواز آئی، اس نے اپنا ہاتھ روک لیا، کھانا کھا رہا تھا لیکن ہاتھ رک گیا، کہنے لگا او میری بیوی پہلے کھانا نکال، جو دروازے پہ آیا ہے اسے کھانا دے کر کے آؤں گا۔ لیکن بیوی بھی بڑی نیک تھی، کہنے لگی او میرے شوہر ذرا تو بیٹھ جا، تو آرام کر لے، تو ابھی کارخانے سے آیا ہے، او میرے شوہر ابھی آفس سے آیا ہے، ابھی بیٹھ کر کے کھانے کا ایک لقمہ ہی کھایا تھا کہ سائل آ گیا ہے، ایک کام کر تو کھانے سے ہاتھ نہ روک، تو کھانا کھاتا رہے، کھانا نکال کر میں پردے کی اوٹ سے اس سائل کو میں کھانا دے کر کے آتی ہوں، پردے کے اندر سے کھانا دے دوں گی۔ وہ لوگ ذرا غور کرو، مطیع و فرما بردار بیوی تھی، اپنے شوہر کو کھانے سے اٹھانا اس نے مناسب نہ سمجھا،
اپنے شوہر کو کھانے سے ہٹانا اس نے مناسب نہیں سمجھا. شوہر خوش ہو کر بولا جا آپ کھانا دے آؤ. اللہ اللہ ذرا غور کرو, شوہر کھانا کھاتا رہ گیا. بیوی کچن میں آئی, اس نے کھانا نکالا. کھانا نکالنے کے بعد دروازے پہ آ گئی. دروازے پہ آنے کے بعد میں اس نے چادر سے ہاتھ نکالا, جو پردہ تھا پردے سے ہاتھ باہر نکالا. آنے والے سائل کی طرف ہاتھ بڑھا کے بولی, وہ سائل نے کھانا لے کر کے آئی ہو کھا لے, میں تیرے لیے لقمہ لے کر کے آئی ہو کھا لے. وہ لوگوں ذرا غور کرو, جیسے دروازے کا پردہ ہٹا, اتفاق سے اس سائل کے چہرے پر اس عورت کی نظر پڑ گئی. جیسے ہی سائل کے چہرے پر عورت کی نظر پڑی, اس عورت کی چیخ نکل گئی. چیخ نکلی کہ زمین پر بے ہوش ہو کے گر گئی. شوہر جو کھانا کھا رہا تھا گھبرا گیا, یا اللہ کیا ماجرا ہے, میری بیوی تو سائل کو کھانا دینے گئی تھی, اس کی چیخ کی آواز آئی ہے اور پھر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی ہے, میرے مولا معاملہ کیا ہے. شوہر گھبرا گیا, دسترخوان کو چھوڑا ہے, کھانے کو چھوڑا ہے, جلدی سے پیر میں جوتا ڈالا ہے, اپنے گھر سے بھاگ کے دروازے پہ آیا ہے. دروازے پہ آیا تو کیا دیکھا, بیوی بے ہوش زمین پہ پڑی ہے. سائل تھر تھر کانپ رہا ہے, حیرت میں پڑ گیا. سائل بھاگنا چاہتا تھا, ہاتھ پکڑ دیا, جب تک میری بیوی ہوش میں آ کر بیان نہ دے دے, جب تک تجھے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. کہیں تم نے میری بیوی کے اوپر غلط ہاتھ تو نہیں چڑھایا, کہیں میری بیوی کو غلط جملہ تو نہیں بولا. میری با وفا بیوی ہے, بہت نیک خاتون ہے, عابدہ زاہدہ ہے, یہ راتوں کو سجدے کرنے والی ہے, کہیں تو نے غلط ہاتھ تو نہیں چلا دیا. جب تک میری بیوی کی گواہی نہیں ہو جاتی, میں جب تک تجھے یہاں سے جانے نہیں دوں گا. وہ لوگ سائل تھر تھر کانپ رہا تھا. مولا میری عزت کی حفاظت فرما, اے میرے پروردگار میری جان کی حفاظت فرما. کافی دیر کے بعد بیوی کو ہوش آیا, شوہر نے اٹھا کے کھڑا کیا, سر پہ چادر رکھ دیا. چادر رکھ کے بولا, او میری بیوی, یہ بتا تیری چیخ کیوں نکل گئی, تو بے ہوش کیوں ہو گئی. کہنے لگی, او میرے شوہر, تجھے پتا چلے گا تو شاید تو بھی بے ہوش نہ ہو جائے. اگر تجھے پتا چلا تو کہیں, آواز بڑھاؤ آپریٹر صاحب تھوڑا سا, کہیں تجھے پتا چلا تو تو بھی بے ہوش نہ ہو جائے. کہنے لگا, ایسا کون سا راز ہے اور ایسی کون سی بات ہے کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا, بتا تو صحیح. ایسے کون سی خطرے کی بات ہے کہ تم بے ہوش ہو پڑی تھی. کہنے لگی, میرے شوہر, بات یہ ہے کہ جب میں دروازے پہ کھانا دینے کے لیے آؤں, میں نے دروازے کا پردہ ہٹایا. دروازے کا پردہ ہٹا کے میں جیسے ہی سائل کو کھانا دے رہی تھی, اچانک سے پردہ تھوڑا سا زیادہ ہٹ گیا. سائل کے چہرے پر میری نظر پڑ گئی, میں نے پہچان لیا, اور یہ بھکاری کوئی اور نہیں, میرا پہلا شوہر ہے جو کبھی فیکٹریوں کا مالک ہوا کرتا تھا.